سب جرم میری ذات سے کیوں منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے۔ تو یہی حال آج کل جی ستارہ کا ہوا ہے، ہم سب معصوم ہیں، سارے معصوم ہیں، تو ایک صرف دنیا میں گناہ گار صرف ستارہ ہے۔ تو جی اب اس کے ہیٹرز اور سپورٹرز کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو جی السلام علیکم، صبح بخیر، کیا خوبصورت صبح نکلی ہے۔ تو جی یہ کچھ ٹائم میں اپنے پودوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ پودے جب ہوں تو ان کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن سا بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کے جو پتے ہیں وہ کیونکہ جاڑا ہے تو کچھ ڈسٹی بھی ہوئے ہیں کیونکہ بارش نہیں ہوئی، تو پودوں کے ساتھ ٹائم گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جی آج کے ولاگ میں میں کچھ ڈائٹ پلان لے کے آئی ہوں کہ بھی آپ کی لائف کے لیے کون سے کس ایج کے لیے کون سا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے۔ تو یہ کہ بھی ساتھ ساتھ کام بھی ہوں گے، یہ میں نے مشین لگائی ہے، آٹومیٹک مشین ہے، تو بس صرف یہ کہ بھئی سوکھ تو جاتے ہیں پر تھوڑی دیر کے لیے باہر لگانا ضروری ہوتا ہے ان کو، تو بس یہ کہ بہت فائدہ ہے، یہ لازمی لے لیں۔ تو یہ جی پیچھے ساتھ ہی میں نے یہ ادھر یہ میری لانڈری ہے اور ادھر دھوپ بھی خوب آتی ہے، تو پھر یہ اس کا سیٹ اپ میں اس طرح کر لیتی ہوں۔ تو سردیوں میں ویسے بھی یہ کہ بھی سن شائن آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ کہ بھی اس میں جو سیریٹون ایک جو مادہ ہے وہ مطلب جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ کہ بڑا خوشگوار احساس ہے، وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ آپ کو خوش کرتا ہے، تبھی آپ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کے۔ تو یہ میری یہ بیک یارڈ ہے، تو اس کو میں تھوڑا بہت ادھر پہ پودے رکھ لیتی ہوں، تو ساتھ ساتھ گھر کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ کہ بھئی بہت مطلب مسئلے مسائل وائی ٹی پہ چل رہے ہیں۔ تو اب دیسی جو ڈوز ہیں ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ان کا وہ کس کی طرف ہے۔ تو جی ادھر میں نے سبزی کٹوا لی ہے، ان کا کوئی کمبینیشن نہیں بن رہا کہ بھئی یہ کیا کروں گی، پر کچھ بنا ہی لوں گی۔ تو جی گھر سیٹ ہو گیا، میرے گھر میں خیر سے ماشاءاللہ بچے ہیں، تو گھر کو سیٹ رکھنا بڑا مشکل ہے، پر یہ کہ جو ترتیب ایک ہوتی ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے۔ بعض لوگ میں نے دیکھا بڑا کھلارا ڈال کے رکھتے ہیں، تو وہ ذہن بھی آپ کا بے ترتیب سا ہو جاتا ہے اور ٹینشن سی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنے کم از کم ترتیب تو رکھیں نا۔ اگر میرا مطلب پہلی طرح گھر نہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے آتے ہوتے ہیں، تو پر پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ترتیب رہے گھر میں، یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا تھان ٹھکانے ہونی چاہیے، ہماری امی کہتی ہوتی تھی کہ بھی ہر جگہ چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جی میں کیوں بار بار آپ کو یہی دکھائی جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ جو نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کرنا ہے، کچھ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ جی میں نے اپنا ساتھ ہانڈی پکاتے ہوئے ساتھ اپنا دراز بھی سیٹ کر لیا ہے۔ تو یہ کچھ جو مسالہ ختم ہو جائے تو اس کو اس طرح کلپ لگا کے آپ رکھ لیں، اور دراز کے اندر ہی میں نے کچھ ایکسٹرا مسالوں کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ساری جگہ ہے نا، یہ مطلب جو چیزیں بچ جائیں گی نا ان کے جو پیکٹ ہیں وہ ادھر رکھنے ہیں۔ تو جی یہ میں نے کیا شاپ سجائی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی 20 ایئر سے لے کے 60 ایئر تک کی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے۔ تو 20 تک یہ ہوتا ہے کہ بھی اب جسم بن رہا ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہارمونز کا جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور میٹابولزم مطلب تیز ہو رہا ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے۔ تو 20 ایئر بہت اہم ہوتے ہیں، تو ماں کو چاہیے کہ بھئی اس میں یہ جو پورشن ہے نا، دودھ تو خیر آپ نے ساری عمر ہی لینا ہے نا، پر اس ایج میں تو خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی دودھ تو بہت مہنگا ہے، تو آپ یہ لے لیں پھر نیڈو اور بنیاد، یہ بھی وہی کام کرے گا۔ تو میں تو مطلب میری تو بچے دودھ بہت پیتے تھے، تو پھر میں ساتھ یہ بھی رکھتی تھی نیڈو، اور اس طرح فریش بھی لے لیتے تھے۔ تو جو فریش تو اب ظاہر ہے ہمیشہ سے ہی مہنگا رہا ہے، اس کے علاوہ یہ سبزی ہیں۔ دودھ کے بعد دہی میرے پاس ہے نہیں، اور دودھ اور دہی لازمی، دہی کا بھی استعمال میرے گھر میں بہت ہوتا ہے۔
تو یہ کہ بھی یہ تو ساری عمر ہی آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے دیسی گھی، دیسی گھی لازمی لینا ہے کہ بھی جو اس سے خون بنتا ہے، اور پھر کچھ یہ کہ ملٹی وائٹامن ضرور بچوں کو دیں ڈاکٹر سے پوچھ کے کہ بھی اگر کوئی غذائی مطلب وائٹامنس پورے ہونے چاہیے جسم میں۔ اور یہ کہ بھی یہ 20 ایئر کی میں ساری بتا رہی ہوں ابھی آپ کو ڈائٹ نا، تو یہ 30 ایئر تک بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے تو۔ اچھا یہ ہے پائے، پائے بھی بچوں کو ضرور کھلائیں سردیوں میں نا۔ اور یہ جی ڈیکوریشن کی ہوئی ہیں دالیں، پر میں نے کہا اسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ دالوں میں بھی بڑے مطلب منرلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مطلب جسم کے لیے بہت ضروری، یہ سب بیلنس ڈائٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ پھل اور فش، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ 20 30 سال تک تو ٹھیک ہے آپ کبھی کبھار لے لیں، لیکن ڈیلی نہیں، یہ انتہائی مطلب خطرناک ہی، کیونکہ شوگر کا جو ہے نا، بی پی شوگر کا میدا ہے نا کا ایلیمنٹ بہت ہے۔ اور پھر یہ کہ بھئی یہ مطلب پیکنگ والے چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ کہ بھی آپ فش 30 سال میں یہ ہے کی عمر میں جو مائیں ہیں، اور ان کو بھی مطلب یہ کہ بھئی یہ اپنی خوراک بہترین کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنی خوراک کو بہترین کریں۔ اور یہ کہ بھی پھل، دودھ، دہی، دیسی گھی، یہ آپ 30 ایئر کی عمر تک آپ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ ڈرائی فروٹ ہے کچھ، اب یہ پورشن جو ہے نا، یہ 30 تک ہے یہ والا سارا پورشن۔ اور اس میں پر فش بھی ہے، اور اس میں چکن بھی شامل ہے۔ یہ چکن پڑی ہوئی ہے، وہ پائے آپ نے 30 ایئر تک ہی لینے ہیں، جتنے مرضی کھائیں۔ کیونکہ یہ کہ بھی 20 سال تک کی عمر تک تو آپ کی یہ ہے نا کہ ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، تو اپنے اس عمر میں اگر اچھا کھایا ہوگا، ہمیں اپنے بچپن کا یاد آتا، ہمیں یہی یاد آتا، دودھ اور دہی، انڈے اور ہیلدی ڈائٹ، اور اتنا ہم نے لائف کو انجوائے کیا، اتنی ہمت ہوتی تھی ہمیں، دیسی گھی اتنا اتنا آتا ہوتا تھا۔ تو جو ہے یہ کہ بھئی پائے بھی، اور یہ چکن ہے اور گوشت، تو یہ کہ بھی اگر قد آپ نے بچے کا بڑھانا ہے نا، تو آسان نسخہ ہے کہ بھی آپ نیڈو بچے کو کم از کم 3 گلاس دیں، یہ جو پیکٹ والا دودھ ہے۔ اور چکن 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہے نا، جس کی آپ کو فکر ہے کہ بھی اس کا قد مطلب بڑھنا چاہیے، تو اس کو صرف آپ اگر چکن ایز اے مطلب میڈیسن سمجھ کے 2 3 پیس بنا دیں، اور ساتھ دودھ دے دیں آپ، تو اس کا لازماً قد بڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ وائٹامنز جیسے وائڈالین، انکریمن وغیرہ، یہ بھی اس ایج میں بہت اچھے ہوتے ہیں، میں نے یہ سب چیزیں آزمائی ہوئی ہیں۔ اور میرے بچوں کے ماشاءاللہ قد، بیٹوں کے تو 6 6 فٹ کا مطلب قد ہے۔ تو یہ کہ پھر ماؤں کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو بعد میں تو پھر بچے جب باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر باہر کا ان کو جب کھانا پڑتا ہے نا، تو پھر اس وقت مائیں کچھ نہیں کر سکتی، پھر اس کا پھر یہی ہے کہ گھر میں ان کو ان کی پسند کا کھانا اور ہیلدی کھانا دیا جائے۔ تو جی اب ہم آتے ہیں 40 سال کی 30 سے بعد میں۔ 30 کے بعد پھر آپ نے یہ جو بند وغیرہ اور یہ چیزیں تو کبھی کبھار لینی ہیں۔ دیسی گھی جو ہے مطلب بہت کم، آفٹر 40، آفٹر 40 پھر یہ کہ بھئی واضح طور پہ نا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی جسامت میں، پھر یہ کہ ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ کہ بھئی میٹابولزم جو ہوتا ہے وہ سست پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ کہ میٹابولزم کے لیے فش کھائیں، اور گرین ٹی، یہ آپ کے میٹابولزم کو نا تیز کرتا ہے۔ تو یہ کہ بھی مطلب اس عمر میں کمزوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے آفٹر 40 ایئرس آپ نے جو دودھ والی سائڈ کی، پر یہ کہ فش آپ ساری عمر ہی کھا سکتے ہیں۔ اپنے پائے تو اب آفٹر 40 اب بالکل ہی نکال دیں، بلکہ آفٹر 30 بالکل نکال دیں اپنی لائف میں سے نا۔
جو کبھی کبھار مطلب خیر امیر لوگ تو کھاتے ہیں پھجے کے پائے اور یہ وہ ٹھیک رہتے ہیں، تو بلین ایئر کھا سکتے ہیں، تو جو ہیں عام بندہ نہیں افورڈ کا ہضم نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ بھی آفٹر 40 یہ چیزیں تو بالکل ہی ختم کر دیں آپ، یہ بن اور یہ جو ہے سیلڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، بس جو آفٹر 40 آپ نے فش، چکن، دیسی گھی اور پائے تو بالکل نہیں کبھی بھی لینے آپ نے آفٹر 40، کیونکہ اب آپ کا مطلب وہ بڑھنے کی عمر تو ختم ہوگی نا، اب تو یہ ہے نا کہ بھی آپ نے اپنی صحت کو برقرار رکھنا اور ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، تو یہ کہ بھئی بیٹیوں کی اور بچوں ظاہر ہے انہوں نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ میں نے نہیں رکھے، وہ سردیوں میں لازمی ان بچوں کو دیں، اور سبزیاں اس طرح بنا کے دیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، یہ بچے اگر نہ کھائیں سالن وغیرہ تو سردیوں کی سبزیاں آپ اس طرح بنا کے دیں تو بچے ضرور شوق سے کھائیں گے۔ تو سبزیاں تو فائبر کا مطلب خزانہ ہوتی ہیں نا، تو یہ کہ بھئی اگر اس طرح بنا کے دیں تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے، تو لازمی سبزیاں دیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کے اگر کھانے بچوں کو پسند بھی آئیں گے، ان کے آئی کیچنگ کھانے بنائیں نا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں جی، یہ مالٹے آئے ہیں چھوٹی بیٹی کے گھر کے، یہ مالٹے ہیں جو کہ اس نے بھجوائے ہیں، تو اب میں اس کو فریزر میں رکھ رہی ہوں، تو نہیں فریزر میں نہیں، فریج میں اس کو سنبھال رہی ہوں، اور جتنی آئے اس میں تو رکھ دوں گی، باقی پھر میں سٹور میں رکھ دوں گی۔ تو ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں گھر کے، پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے گھر کی ویڈیو بنا کے بھیجو، تو یہ جی اس نے مجھے اپنے گھر کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، یہ دیکھیں کیسے مالٹے لگے ہوئے ہیں، یہ گھر کے ہیں، گھر کا درخت ہے یہ دیکھیں۔ یہ جب میں گئی تھی نا 2-3 مہینے پہلے، تو اس وقت یہ گرین تھے، تو اب دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو گرمیوں میں ادھر یہ کہ بھئی یہ میاں والی سائڈ ہے، ادھر مطلب آم بہت بہترین لگتا ہے، آم بھی ہمیں آ جاتے ہیں اس کے گھر سے، اور یہ اب ہمیں موسمی آئی ہیں بڑی بہترین، تو اور گھر کے پھل اور سبزی کے کیا کہنے بھی، کیونکہ اس میں کھاد وغیرہ نہیں نا ڈلی ہوتی، تو اس کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ تو Thank you very much. Thank you, Priya Halima. I love you. What? Nice to meet me. This, do you want me? And do you want to